سے ہی مجھے وہ ایک ذہن میں سوال آ گیا اس سے جڑا ہوا کہ مرد حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 70 حوروں کا انتظام کیا ہے، تو جو وہ خواتین جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اسوہ پر عمل کرتی ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ اچھا، یہ سارے مشکل سوال ادھر ہیں۔ بسم اللہ، میری یہ برکت اور رحمت کی بات ہے، اور یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 70 حوروں کا جو ایک تحفے کی بات ہے، یاد رکھیے اس پہ سردار ان کی بیوی ہی ہوگی۔ اچھا، یہ بتا دوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کچھ چیزیں، کچھ فیصلے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کبھی بے عدل بے انصاف نہیں ہے۔ بے شک کچھ چیزیں اللہ نے فرمایا میں نے ساری نہیں بتائیں، کچھ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بہترین اجر رب نے اس کے ساتھ ساتھ رکھا ہو، تاکہ مرد حضرات جیلس نہ ہو جائیں۔ تاکہ وہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہمیں فکر ملتی ہے آج ہمارے معاشرے میں، جس کی نشاندہی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری ازواج، ہماری بہنیں، ہم اس وقت میٹیریلزم کا شکار ہو گئے۔ نو ڈاؤٹ، اس مادیت کی وجہ سے ہم بھول گئے کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے، ہمارے اصل جو لوگ جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے وہ کون ہے، ہماری شخصیات کیسی ہونی چاہیے، پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ اس لیے لازمی ہونا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پڑھا جائے، آپ کی شخصیت کے پہلو کو سمجھا جائے، آپ کی قربانیوں کو مانا جائے، اور آپ کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے ماؤں کو، بیویوں کو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں آپ پروگرامز کرتے ہیں اور بڑے لیکچر اینڈ لیکچرز سیرت کے طور کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ان موٹیویشنل سپیکرز کو چاہیے کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بطور موٹیویشنل شخصیت کے طور پر پیش کر سکے، اس سے بہت کچھ آسانی ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات جو گھر سے متعلقہ آ رہی ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت کا اثر ماؤں کی تربیت سے پتہ لگتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیال رکھنے والی تھیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے ام ابیہا، اپنی امی ابو جی کی ماما، مطلب اپنے باپ کی ماں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح وہ اپنی زوجہ کو دیکھتے، اپنی امی جی کو دیکھتے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ان سے تصفی کا اظہار کرتے، محبت کا اظہار کرتے، دکھ اور تکلیف سے ہو کر آ رہے ہیں حضور، کبھی ابو جہل کچھ کہہ رہا ہے، کبھی پورے لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، اور گھر میں آ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اظہار کر رہے ہیں، آج مجھے یہ کہا، وہ سارا منظر بیٹی دیکھ رہی ہے۔ اس سے پتہ لگا اگر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوں گے وہ بھی ہمارے بچوں کی مائنڈ سیٹ میں ہیں، اگر گھر کے اندر محبت ہوگی اس کے اثرات آپ کی بچیوں پر آئیں گے، بچوں پر آئیں گے، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیے بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی وہ تربیت اور وہ آئیڈیلزم آ جائے گا کہ میرے ماں باپ ایسے تھے۔ یہ ساری فکر جب سے ہم دور ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آج ہم نقصان میں ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، اس وقت ہم اس بھول بھلائیوں کی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یہ جو آپ کی شان کا پہلو، اسوہ کا پہلو کہ بے مثال جوڑی آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو نظر آتی ہے، اور جنت میں جو ان کو محل کا ذکر ہے جس میں نہ شور ہے اور نہ تھکن ہے، وہ جو عطا ہونے کا ذکر آتا ہے، اس سے بالخصوص ہمارے لیے محبتوں کا سلسلہ کہ ازواج کے لیے بھی رب باری تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ رکھا ہے اگر وہ سیرت کو اپنائیں۔ اور اس میں جو ابھی بات ہوئی کہ آئیڈیلزم کی، کہ اولاد نے جو اپنے والدین کو دیکھا، اور ہمیں اسی کی ایک جھلک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ملتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی اور فاطمہ دونوں آئے، اور آج ایک مطالبہ تھا کہ چکی چلا کر ہاتھ زخمی ہیں، پانی میں بھر کے لاتی ہوں علی کے گھر کے لیے، یہ دیکھے میرا کرتا گھس گیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ آج نبی پاک علیہ السلام سے کوئی خادم اور غلام کا تقاضا کرنے، تو آپ گھر میں نہ ملے، آپ واپس چلے گئے اپنے گھر میں۔ ان کا گھر تھوڑا سا دور تھا، تو جب رسول کریم علیہ السلام گھر میں آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فوراً اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، اور انہوں نے جا کر جب اپنا مطالبہ پیش کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ کہا کہ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ رب العالمین تمہیں تمام چیزوں سے کافی ہو جائے گا، اور اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں اور بھی بڑے پہلو ہیں، جس طرح کی ماں صابرہ شاکرہ ہے اسی طرح کی بیٹی صابرہ شاکرہ ہے۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ جس طرح کی زندگی مشکلات میں نبھائی،
حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ سیدہ فاطمہ نے بھی ویسے ہی زندگی نبھائی. اگر ایک دن شکایت لے کر آئیں گھر میں کہ بھی ہمیں غلام دے دیں, مطالبہ لے کر آئیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مجھے بتائیں اگر غلام دینا چاہتے تو لائنیں نہیں لگا سکتے تھے. لیکن پروفیسر صاحب یہ شکایت کا یا مطالبے کا تو گمان نہیں گزرنا چاہیے. جس طرح سے صابرہ اور شاکرہ ان کی والدہ ہیں اسی طرح بس وہ ایک مطالبہ تھا کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے, ہمارے لیے یہ ایک مثال ہے. جی مثال ہو جائے. اچھا اس میں بھی اللہ نے ایک درس دی ہے, وہ میں ابھی وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائنیں لگا سکتے تھے. آپ ایک تاجر بھی تھے, آپ کو 5واں حصہ بھی ملتا تھا, خمس بھی ملتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر غلام دے دیتے تو آج گھر بسانے میں بہت بڑی مشکل پیدا ہوتی. یہاں پر اگر کوئی بیٹی شکایت لگاتی ہے نا اپنے خاوند کی, والد سے کہتی ہے, یہ شکایتیں نہیں ہوتی ہیں, گھر کی باتیں ہوتی ہیں, گھر والوں سے ہوتی ہیں, یہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے آپ تعاون کر دیں, تو سسر جو ہے یعنی بیٹی کا جو والد ہے وہ فوراً داماد کو دھر لے گا کہ بھئی یہ تمہارے حالات ہیں, یہ تم میری بیٹی کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکے, وہ تانے دینے پہ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کوئی بات کی اور آپ نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں, اور اگر اس طرح غلام بانٹ دیتے تو آج ہمارے لیے بھی مشکل تھی, ہم بھی اپنی بیٹیوں بہنوں کا گھر آباد کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیمانڈز پوری کر دیں. تو آپ نے معاشرے کے بوجھ کم سے کم کیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور انہیں اللہ سے جوڑا. اور آپ یقین کریں, میں اکثر صبح پڑھانا ہے, آج کل ہمارا دعوتی پروگرامز ہیں, بہت تھکاوٹ کے ساتھ 3 گھنٹے صرف آرام کو ملتے ہیں, 3 یا 4 گھنٹے. سونے سے پہلے میں یہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں. آپ یقین کریں 3-4 گھنٹے کی نیند ایسی ہوتی ہے اٹھنے کے بعد جیسے پوری رات کا میں سویا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تعلیم دے دی, تو اگر جو تربیت انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے پائی وہ اسی کا کردار سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں. اور ایک تخصیص میں اس حوالے سے جی میرا یہ خیال ہے, میں اس والے سے ڈفر آف اوپینین میں تھوڑا سا وہ ادب کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے حسن حسین کو سیدہ کائنات کے ہاتھوں سے ہی کھانا ملے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے کھائیں پئیں, اس لیے تو وہ حسن حسین ہے. کیا بات. اس لیے تو وہ مقام ہے. اور دوسری بات, ایک طرف کی بات ہو گئی نا کہ بیٹیوں کی بھی تربیت ہے اور ماؤں کی بھی تربیت ہے. ایک طرف کی بات ہو گئی کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ایک لائے عمل کے وہ صبر و برداشت سے محنت کریں, اسی طرح مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں. آج کل میں کھل کے بات کرتا ہوں, ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے مردوں میں, حالانکہ میں مرد ہوں, وہ یہ ہے کہ کمائے کی بیوی اور کھائیں گے ہم. جی بالکل. یہ جو طبقہ ہے اس اور پھر بیٹی کو بیوی کو عزت نہیں دینی آتی. بیوی کپڑا پیسے سے صرف عزت دار, مانا کہ اس کی ضرورت ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت, آپ کا خلوص, آپ کا کردار, ان چیزوں میں ہمارے ہاں کمی بیشی دونوں طرف پائی جاتی ہے. اس اعتدال کو اگر لانا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے تو وہ آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, جن کی ہستی کی محبت نظر آ رہی ہے اور تاجدار کائنات سے ان کی وفا اور حضور کی ان سے وفا نظر آتی ہے. یہ بڑی اہم ہے آج ہمارے معاشرے میں بچوں اور بچیوں کے لیے, اور بالخصوص ینگسٹرز بالکل جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ان سے میں کہوں گا کہ شادی اور نکاح اس سیرت کو جب پڑھیں گے تو یہ چند گھنٹوں کا ملنا نہیں ہوتا, چند لمحوں کا بیٹھنا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. اور اس زندگی بھر کے ساتھ میں کوئی 100% آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا, 100% آپ کے مطابق نہیں ہوتا. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں آج آپ کے سامنے کہ میں ویجیٹیرین نہیں تھا. اچھا. میں بیسیکلی میں میٹ لاہور کا آدمی ہوں, لاہور والے ہیں تو ہم تو گوشت خور لوگ ہیں. مگر میں نے اپنی شادی کے بعد خود کو بدلا اور ہم ویجیٹیرین ہوئے. کیوں؟ اس سے زوجہ کو چاہ کے آسانی ہو, وہ ویجیٹیرین پسند زیادہ ہے, لیکن ہم نے ان کو بھی مکس اپ پہ لے آئے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حضور کی بارگاہ سے ملتی ہیں. اچھی چیز کو اختیار کرنا چاہیے, بری چیز کو جتنا ممکن اس کو دور کرنا چاہیے, اور ہر وقت ایک دوسرے سے خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے.